बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात अब वेनेजुएला तक नहीं रही। वेनेजुएला की फौज उस तरह मजबूत फौज नहीं थी, उतनी ताकतवर फौज नहीं थी। वेनेजुएला उतना बड़ा और ताकतवर मुल्क नहीं था जितना कि रूस है या चीन है। अब हुआ यह है कि जंग का खतरा मंडला रहा है, और ये जंग ऐसी है कि सिर्फ ये वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान नहीं, या कुछ यूरोपियन ममालिक के दरमियान नहीं, क्योंकि यूरोप की तरफ से तो इस तरह की बातें की जा रही हैं उनके कुछ साबिक आला ओहदेदारों की तरफ से कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका हमला करता है तो फिर उसके बाद यूरोप को खड़ा होना होगा। यानी यहां तक बातें होने लगी हैं जिसका तसव्वुर नहीं हो सकता कि क्या कभी यूरोप और अमेरिका आमने सामने होंगे, नहीं इनके दरमियान जंग हो सकती है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। लेकिन अब तज्जियाकार इस पर बात करने लगे हैं। मगर बात अब आ गई है रूस तक। यूरोप का तो यह है कि खतरे की बात कर रहे थे, अभी तक बयानात की हद तक था, लेकिन रूस का जहाज कब्जे में ले लिया है अमेरिका ने। अब इस खबर के बाद आलमी जंग की बातें होने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि अब ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका है और वेनेजुएला है, नहीं। रूस का जहाज जब कब्जे में लिया गया है और अमेरिका ने कहा कि ये वेनेजुएला के ज़ाहिर है समुद्री हदूद में, जहां पर अब अमेरिका समझता है कि उसका कब्जा हो चुका है, वहां पर क्यों आया था, क्यों इसने खिलाफ वर्जी की। और तेल का जहाज बताया जा रहा है, क्योंकि अब वेनेजुएला का तेल कोई मुल्क नहीं खरीद सकता अमेरिका की इजाजत के बगैर, हत्ता कि चाइना भी नहीं, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर पाबंदियां लगा रखी थी और सबसे ज्यादा वेनेजुएला के तेल का खरीदार चीन था। अब रूस का टैंकर, क्योंकि ये अब उस मुल्क की मलकियत होता है जिस मुल्क का झंडा लगा होता है, तो रूस का टैंकर लेने का मतलब यह है कि रूस का असासा बराह रास्त अमेरिका ने कब्जे में लिया और उसके ऊपर फौज भेजी। ये ऐसी जैसे किसी मुल्क के अंदर आप फौज भेज दें और वहां कोई कार्रवाई कर दें, बिल्कुल उसी तरह से है ये, जिस तरह आपने वेनेजुएला के सदर का देखा। तो अब उसके बाद रूस का भी रद्देमल आ रहा है। फिर ईरान के हवाले से खबर यह है, बहुत बड़ी खबर है, कि अगले 48 घंटों में इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है और यह हमला अगले 48 घंटों में किसी भी वक्त हो सकता है। अब दो चीजें इस पर सोची जा रही हैं। सोचा यह जा रहा है कि क्या जो इस वक्त ईरान में हालात हैं, जिस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं, सिक्योरिटी एहलकारों की भी हलाकतें हो रही हैं, आम लोग भी इसमें मारे जा रहे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, तो इससे क्या एहतजाज और ज़्यादा फैलेगा, तेज़ होगा और ईरानी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा, या कहीं ये कि सब लोग पहले की तरह, जिस तरह पहले ईरान पर हमला हुआ था, सब इकट्ठे हो गए थे, यूनाइट हो गए थे, तो क्या सब इकट्ठे हो जाएंगे? ये बात अभी सोची जा रही है। ज़ाहिर है अब इंटेलिजेंस गैदर की जा रही है और फिर वो फाइनल गो हेड देने हमले का। तो 48 घंटों के अंदर अंदर हमले का सोचा गया है, और इसी हवाले से कुछ ममालिक अपने सफारतकार भी इधर उधर कर रहे हैं। तो जब ये हो रहा हो तो इसका मतलब है कि उनको भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि कोई हमला होने लगा है, कि फिर जवाबी कार्रवाई में ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है, तो ज़रा मोहतात हो जाए। ये भी बातें होती हैं। कई दफ़ा बिल्कुल नहीं बताया जाता, जिस तरह के वेनेजुएला के मामले में था कि शक ना गुजरे कि हमने बस एक प्रिसाइज अटैक करना है और सदर को सिर्फ पकड़ कर लाना है, तो ये भी हो जाता है। हैरानकुन बात यह है कि बरतानिया अमेरिका पर तनकीद कर रहा था कि वेनेजुएला पर क्यों हमला किया है, लेकिन अब बरतानिया एतराफ़ कर रहा है कि रूस के ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने में अमेरिका के साथ बरतानवी फौजी एहलकार भी शामिल थे। अब आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में बरतानिया रूस के खिलाफ खड़ा है, यूक्रेन के साथ खड़ा है, असला सप्लाई के मामले में, फंडिंग के मामले में, सब में। तो अब यहां देखें कि चूंकि वेनेजुएला पर जब बात आई और उसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमने अब ग्रीनलैंड की तरफ भी जाना है, वो भी हमें चाहिए, तो वो चूंकि यूरोप का हिस्सा है, डेनमार्क के साथ है, डेनमार्क भी बोल रहा है, तो वहां बरतानिया ने अमेरिका के खिलाफ बात की कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, धमकियां बंद करें और फला फला। लेकिन जब बात आ गई रूस के जहाज की, तो वहां बरतानिया अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। तो लिहाजा हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं। अमेरिका अपने मफादात देख रहा है और सिर्फ यहीं तक नहीं रुक रहा। बात अब फैल रही है, 50% मजीद बजट बढ़ाने की बात हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई बजट अमेरिका का है। यूं समझ लें कि सारी दुनिया के ममालिक का दिफाई बजट एक तरफ और अमेरिका का एक तरफ, फिर भी शायद अमेरिका का ज्यादा हो। अंदाजा लगाइए, चीन हालांकि है इसमें मौजूद, रूस है, यूरोप भी ममालिक है, इतना ज्यादा बजट है। बिलियंस ऑफ डॉलर का तो एक जहाज है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट जहाज है, सिर्फ अमेरिका के पास है। तो आप सोचिए कि कितना बजट है, और उसको 50% बढ़ाने का ट्रंप कह रहे हैं कि जी हालात ऐसे हो गए हैं। तो अब ट्रंप इतना ज्यादा क्यों फैलाना चाह रहे हैं दिफाई बजट को, जबकि उनके पास पहले ही इतनी ताकत है कि वेनेजुएला जैसे मुल्क को जनाब जब चाहा
دھمکی لگا دی, اس کے تیل پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ سارا تیل وینزویلا جو بھی بیچے گا اس سے جتنی بھی رقم آئے گی وہ صرف اور صرف امریکی مصنوعات خریدنے میں استعمال ہوگی, یعنی انڈائریکٹلی وہ بھی ان کے پاس جائے گی. خود بھی ہم تیل حاصل کریں گے وینزویلا کا, اپنے لیے استعمال کریں گے اور جتنا ہم نے استعمال کرنا ہوگا کر لیں گے, باقی جو بیچا جائے گا وینزویلا کو رقم صرف اس لیے دی جائے گی کہ ہماری مصنوعات خریدے, تو وہ ڈالرز بھی, وہ رقم بھی ساری امریکہ آئے گی. یہ ہے طاقت کی گیم, یہ ہے طاقت کی ڈائنامکس اور سیاست, یہ ہوتا ہے. اب رشیا بھی ظاہر ہے خاموش تو نہیں بیٹھے گا, وہ بھی اب دیکھے گا کہ کہاں کیا کیا جا سکتا ہے, اور چین اس کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ اب چین نے ایران کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور یوکرین سے جیسے ہی تیل کی سپلائی بند ہوتی دیکھی ہے چین نے, تو فوری طور پر اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چین اب ایران کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایران سے تیل کی درآمدات بڑھا دے گا. اب یہ براہ راست ٹکراؤ ہے امریکہ کے ساتھ. تو ابھی تک چین براہ راست سامنے نہیں آیا, روس اور امریکہ کو تو آ گئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ چین کے جنگی بحری جہاز وہ بھی انٹرنیشنل واٹرز میں کہیں تائیوان کی طرف, کہیں دیگر جگہوں پر ہیں جہاں پر اب خطرات بڑھ گئے ہیں کہ امریکہ اور چین بھی اب آمنے سامنے آ سکتے ہیں, اور خدا نخواستہ بات عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے کیونکہ دیگر ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ اب بات روس تک آ گئی ہے اور روس اور امریکہ آمنے سامنے. چین روس کا ساتھ دے رہا ہے جبکہ برطانیہ امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے. تو جب دو ممالک سے جنگ بڑھ جاتی ہے, دیگر ممالک بیچ میں آ جاتے ہیں, تو اسی کو عالمی جنگ کہا جاتا ہے کہ یہ دو ممالک کے درمیان اب نہیں رہی. تو اللہ رحم کرے, خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. امریکہ کے تیل بردار جہازوں کو ضبط کرنے پر روس نے سخت رد عمل کا اظہار کر دیا ہے, اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے جو کچھ امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے, اور اس پر اب روس سخت رد عمل دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر جہاز حملہ واپس بھی کیا جائے. امریکہ نے وینزویلا سے منسلک روسی پرچم اور آئل والا ٹینکر ہی صرف قبضے میں نہیں لیا, اس کے سمیت 2 اور جہاز ہیں جو ضبط کیے ہیں, 2 جہاز ضبط کیے ہیں. روس نے تو رد عمل دیا, لیکن امریکہ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کا کوئی خوف نہیں, نیٹو کیا کر لے گا ہمارا. چین اور روس امریکہ سے ڈرتے ہیں, یعنی کوئی ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا, ٹرمپ یہ سمجھ رہے ہیں. روس کا امریکہ سے وینزویلا کے صدر کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے. امریکہ اور روس آمنے سامنے آ گئے ہیں اور اب رپورٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں اور اب کشیدگی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے. زلمے خلیزاد کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ جی اسلام آباد دوبارہ مذاکرات کرے کابل سے. وہ ایک نئی بات کر رہے ہیں, وہ ایسے لگتا ہے کہ اب اس وقت کابل کے ساتھ زلمے خلیزاد کھڑے ہیں. امریکی اہلکار ہیں افغانستان کے لیے خصوصی مندوب, وہ اب پاکستان پر اس ماحول میں بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے جی بات نئے سرے سے شروع کریں. اچھا, اور US says it needs to control Venezuela oil sales indefinitely to drive change, کہ ہم مدت نہیں بتا سکتے کب تک ہم نے کنٹرول رکھنا ہے وینزویلا کے آئل پر, کیونکہ ہم نے بہت سی تبدیلیاں لے کر آنی ہیں. اور جی اس کے علاوہ وینزویلا کے تیل کی فروخت سے حاصل رقم امریکی اکاؤنٹس میں جمع ہوگی, وائٹ ہاؤس نے اعلان کر دیا ہے. اور مشکل و خطرناک وقت صدر ٹرمپ کا 50% اضافے کے ساتھ امریکی فوجی بجٹ $1.5 کھرب کرنے کا مطالبہ. پھر وینزویلا تیل کی آمدنی سے صرف امریکی مصنوعات خریدے گا. برطانیہ کا روسی آئل ٹینکر ضبط کرنے کے امریکی آپریشن میں شامل ہونے کا اعتراف بھی سامنے آ گیا. پھر امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ سنیے. امریکی امیگریشن حکام نے چھاپے کے دوران خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. چھاپا تھا یہ کہ لوگ انلیگل رہ رہے ہیں امریکہ میں تو ان کے خلاف تھا, وہاں پر یہ ہوا تو امریکی حکام سے گولی چل گئی اور اس میں خاتون پھر وہاں ہلاک ہو گئی ہے. ایران میں جاری کشیدگی بڑھ گئی ہے, شدت آ گئی ہے. مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکورٹی اہلکار بھی جہاں بحق ہو گئے ہیں. یہ جی اس وقت حالات رپورٹ ہو رہے ہیں. پھر اب بات یہ ہے کہ جن ممالک پر اٹیک ہوا ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے, جو بتایا گیا تھا وہ نہیں ہے. کیونکہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ 55 فوجی ہلاک ہوئے ہیں وینزویلا کے اور کیوبا. یہ دونوں ممالک کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ بہت بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں, اور اب ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی انٹرنیشنلی ہماری مدد ہونی چاہیے, عالمی سطح پر اس چیز کو اٹھایا جائے کہ کس طرح سے ہم پر حملہ کیا گیا اور ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے. اور ان کی تعداد اب بڑھ گئی ہے جو لوگ مارے گئے ہیں. پہلے کچھ 40 کے لگ بھگ بتائی جا رہی تھی. ماردوو کی گرفتاری کے دوران کیوبا اور وینزویلا کے 55 فوجی ہلاک ہوئے, سرکاری داد و شمار یہ بتا رہے ہیں, سرکاری سطح پر اب یہ بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب یمن میں اپنی کارروائی بڑھا رہا ہے, UAE پیچھے ہٹ چکا ہے اور وہاں پر اب سعودی عرب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو عالمی سطح پر اس وقت کشیدگی ہے, بڑی جنگوں کا خطرہ منڈلا رہا ہے.
ابھی تک تو یو اے ای پیچھے ہٹ رہا ہے, سعودی عرب کو کارروائی کرنے دے رہا ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ یو اے ای براہ راست آمنے سامنے آیا تو پتہ نہیں حالات کس طرف چلے جائیں گے. ایک بڑی خبر جو اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے, ڈان نے بھی اس کو اب لگایا ہے, رائٹرز کی طرف سے بھی یہ خبر ہے, ہر طرف اب اس کا چرچا ہے, ہر کوئی پاکستان میں اسی کی بات کر رہا ہے, تمام صحافی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ یہ خبر ہی بہت بڑی ہے کہ اب سعودی عرب نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کئی ممالک ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں, لیکن سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ پاکستان سعودی ان ٹاکس آن JF-17 جیٹس فار لونز ڈیل. جو لون, جو رقم اسٹیٹ بینک میں رکھوائی ہوئی ہے سعودی عرب نے, جو قرض دیا ہوا ہے پاکستان کو اسٹیٹ بینک میں, اسی کے بدلے, ان $2 ارب کے بدلے سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں JF-17 تھنڈر دے لیں. یعنی کوئی نئی رقم نہیں ملے گی, وہی پہلے جو $4 ارب رکھوائے ہوئے ہیں ان میں سے $2 ارب کے عوض آپ ہمیں اب JF-17 تھنڈر دے لیں. تو دوسرے لفظوں میں یہ رول اوور نہیں ہو رہا, رول اوور تھا کہ رکھیں, اچھا ابھی نہیں واپس کر سکتے, رکھتے ہیں. جس طرح پہلے یو اے ای نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے فوجی فاؤنڈیشن کے اندر جو کمپنیز آتی ہیں ان کے شیئرز خریدنے کا کہہ دیا ہے, تو ان کے شیئرز دیے جا رہے ہیں یو اے ای کو $1 ارب کے عوض. یہ اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا تھا. تو اب اسی طرح سعودی بھی پیچھے آ گیا اور سعودی کہہ رہا ہے کہ وہی جو ہم نے رقم دی ہوئی ہے اس کے بدلے آپ ہمیں JF-17 تھنڈر دے دیں. اب کئی اور ممالک بھی JF-17 تھنڈر میں انٹرسٹڈ ہیں, لیکن وہ تو ہمیں رقم آئے گی, یہ پہلے سے جو موجود ہے یہ اسی کے عوض کہا جا رہا ہے جی ہمیں آپ جہاز دے دیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی خبر ہے. دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, اللہ خیر کرے, کیونکہ جنگ جب چھیڑ دی جاتی ہے, جس طرح ہم نے ابھی مثال دیکھی روس اور یوکرین کے درمیان, خیال یہ تھا کہ 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی, لیکن سالوں لگ چکے ہیں. تو جنگ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. امریکہ جیسی سپر پاور بھی نہیں کہ افغانستان میں گئے تھے, بس یہ چند دن کی گیم ہے, اور اس کے بعد 20 سال لگ گئے اور پھر بھی مقاصد حاصل نہ ہوئے اور واپس جانا پڑا. تو کچھ پتہ نہیں ہوتا حالات کہاں سے کہاں چلے جائیں, کیا ہو جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.